بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری صبح بلی نیو یارک پہنچی۔ وہاں ایئرپورٹ پر ہی اسے اپنے قریب پورس کی سرگوشی سنائی دی، میری جان میں آ گیا ہوں اور اب تمہارے ہی ساتھ رہوں گا۔ وہ خوش ہو کر مسکرانے لگی۔ پورس نے کہا، یوں مسکرانے کی نادانی نہ کرو، اگر دشمن دیکھ رہے ہوں گے تو سمجھ لیں گے کہ تم خیال خوانی کرنے کے دوران میں کسی بات پر مسکرا رہی ہوگی، لہذا تم ہی بلی ڈونا ہو سکتی ہو۔ واقعی دشمن اسے پہچان سکتے تھے۔ وہ سنجیدہ ہو گئی، پھر مقررہ وقت پر طیارے کے اندر آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پورس طیارے میں آنے والے ایک مسافر کو توجہ سے دیکھ رہا تھا اور کسی دشمن کو پہچان لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پچھلی بار جب پورس وہ دعا لانے کے لیے انڈیا جا رہا تھا تو پارس نے اسی طرح نادیدہ بن کر اس کا تعاقب کیا تھا۔ پھر ممبئی پہنچ کر پورس کو دھوکہ دے کر وہ دعا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس بار پورس نادیدہ بن کر بلی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے مسافر باتیں کر رہے تھے۔ وہ ہر مسافر کے قریب جا کر ان کی باتیں سن رہا تھا، پھر ان کے دماغوں میں پہنچ کر ان کی اصلیت معلوم کر رہا تھا۔ بلی کے پیچھے والی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر کا شخص بیٹھا ہوا تھا، صحت مند اور قد آور تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ پرواز کے دوران میں مسافروں کے لیے شراب اور کولڈ ڈرنک کی ٹرالی آئی تو اس نے کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل اٹھائی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، لہذا یوگا کا ماہر ہو سکتا تھا۔ پورس اس کے دماغ میں نہیں گیا۔ اس کے پاس بیٹھا ہوا شخص بیئر پی رہا تھا۔ پورس نے اس کے اندر جا کر اسے بولنے پر مجبور کیا۔ اس نے پوچھا، آپ بیئر یا وhisky نہیں پیتے ہیں؟ وہ اپنی باری برکم آواز میں بولا، میں مسلمان ہوں، نشے کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ میرا خیال ہے اس کے بعد تم میرا نام پوچھو گے۔ میرا نام سلطان زنگی ہے، میرے پاس بے انتہا دولت ہے۔ مجھے جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑا بزنس مین یا بہت بڑا اسمگلر ہوں، مگر میں خود نہیں جانتا کہ میرے پاس بے شمار دولت کہاں سے آتی ہے، جبکہ میں بزنس مین یا اسمگلر نہیں ہوں۔ اب تم سوچو کہ میں کیا ہو سکتا ہوں اور تقریباً 1 گھنٹے تک سوچتے رہو، کیونکہ میں 1 گھنٹے تک بالکل خاموش رہوں گا اور یہ نہیں چاہوں گا کہ کوئی مجھے مخاطب کرے۔ سلطان زنگی اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، پھر بوتل پیتے ہوئے ایک طرف یوں تکنے لگا جیسے کچھ سوچ رہا ہو یا خیال خوانی کر رہا ہو۔ پورس نے بلی کے پاس آ کر کہا، تمہارے پیچھے والی سیٹ پر ایک قد آور صحت مند شخص بیٹھا ہے، اس کا نام سلطان زنگی ہے۔ وہ شراب نہیں پیتا ہے۔ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر سے اس نے کہا ہے کہ وہ 1 گھنٹے تک خاموش رہے گا، لہذا اسے مخاطب نہ کیا جائے، اور اب وہ خاموشی سے خلا میں تک رہا ہے جیسے خیال خوانی کر رہا ہو۔ بلی نے کہا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ میں نے ٹیلی پیتھی کی دنیا میں کبھی کسی سلطان زنگی کا نام نہیں سنا ہے۔ کیا تم کسی سلطان زنگی کو جانتے ہو؟ نہیں، یہ میرے لیے بھی اجنبی ہے، ہو سکتا ہے فرضی نام ہو اور شاید اس نے میک اپ کے ذریعے اپنا اصلی چہرہ چھپا رکھا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ میرے پیچھے لگا ہے؟ ابھی یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، میں اس پر نظر رکھوں گا۔ تم واش روم میں جانے کے بہانے اٹھو اور اسے دیکھ لو تاکہ یہ تمہارا بھی صورت آشنا رہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ پورس نے کہا، ذرا ہوشیاری سے، تمہاری کسی حرکت سے اسے شبہ نہ ہو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے ٹوائلٹ کی طرف جانے لگی۔ اس وقت بھی وہ خلا میں تک رہا تھا اور کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس قدر خیالوں میں غرق تھا کہ بلی کو بھی اپنے قریب سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بلی نے کہا، میک اپ سے چہرہ چھپایا جا سکتا ہے، قد، جسامت اور ڈیل ڈول کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ میں ایسے باری برکم شخص کو دیکھ رہی ہوں۔ میں دعا کی چوری کے سلسلے میں پہلے تو فرحاد پر شبہ کر رہا ہوں، اور فرحاد ایسی باری جسامت والا نہیں ہے۔ اگر یہ فرحاد یا کسی شاطر چور کا اعلی کار ہوگا تو اب مجھ سے چھپا نہیں رہے گا۔ میں نادیدہ رہ کر اس کے ساتھ رہوں گا اور دیکھوں گا کہ یہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے اور ممبئی شہر کس لیے جا رہا ہے۔ تم نادیدہ بن کر اس کے ساتھ رہو گے، میں اس شہر میں تنہا کہاں جاؤں گی۔ وہ ٹوائلٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ پورس
پورس نے کہا میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ دونوں اندر آئے، بلی نے دروازے کو اندر سے بند کیا۔ تب پورس نمودار ہو گیا، بلی خوش ہو کر اس سے لپٹ گئی۔ دونوں تھوڑی دیر تک بھول گئے کہ کہاں ہیں اور کیسی دیوانگی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو ہوش آیا کہ باہر کوئی مسافر ٹوائلٹ میں آنے کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ بلی فوراً ہی پرس سے ہیئر برش نکال کر بالوں کو درست کرنے لگی، لپسٹک نکال کر ہونٹوں کی سرخی بھی درست کی۔ پورس نے اسے چابیوں کا گچھا دے کر کہا جوہو کے کنارے میرا ایک بنگلہ ہے، میں خیال خوانی کے ذریعے تمہیں گائیڈ کروں گا، تم وہاں پہنچ جاؤ گی۔ یہ اس بنگلے کی چابیاں ہیں، میں سلطان زنگی کی اصلیت معلوم کرنے کے بعد تمہارے پاس آؤں گا۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی، وہ نادیدہ ہو گیا۔ بلی ڈونا دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہتی تھی، سامنے سلطان زنگی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی، دروازے پر کھڑی رہ گئی۔ وہ بولا مس کیا آپ باہر نہیں آئیں گی، میرے ساتھ ٹوائلٹ میں رہیں گی؟ وہ جلدی سے باہر آ گئی۔ سلطان زنگی نے اندر جاتے ہوئے بڑبڑانے کے انداز میں کہا اتنی دیر ٹوائلٹ میں نہیں، گھر میں میک اپ کیا جاتا ہے۔ اس نے اندر آ کر دروازے کو اندر سے بند کیا۔ پورس بھی اس کے ساتھ اندر آ گیا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کا اچھا موقع تھا۔ تنہائی میں اکثر لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے ان کی اصلیت کا کسی حد تک پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد خود کو آئینے میں دیکھا، پھر اپنے سر سے وگ اتاری۔ وہ گنجا نہیں تھا، سر پر اچھے گھنے سیاہ بال تھے۔ اس نے سنہری بالوں کی وگ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے وگ کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک تصویر نکالی۔ پورس نے دیکھا وہ ایک بوڑھی عورت کی تصویر تھی۔ تصویر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا یہ ظالم سماج کب تک ظالم رہے گا، کب تک دو دلوں کو ملنے نہیں دے گا؟ میری عذرا ہمارا پیار سچا ہے، میں جلد ہی پڑوا کر تمہیں گھر لے آؤں گا۔ وہ اس بڑھیا کی تصویر کو چومنے لگا۔ پورس حیرانی سے دیکھ رہا تھا، جس بوڑھی کی تصویر کو اس نے دنیا والوں سے چھپا کر وگ کے اندر رکھا تھا، وہ بوڑھی اس کی دادی یا نانی کے برابر ہوگی، لیکن اس کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس کی محبوبہ ہے اور وہ دنیا والوں سے چھپ کر اس سے پیار کر رہا ہے۔ وہ تصویر کو آخری بار چوم کر اسے وگ کے اندر رکھ کر دوبارہ سر پر پہنتے ہوئے بولا معاف کرنا، میں زیادہ دیر تک تمہیں پیار نہیں کر سکتا، آج صبح سے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے، مجھے فارغ ہونے کی اجازت دو۔ وہ پتلون کھولنے لگا۔ پورس دوسری طرف منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا اور سانس روک کر اسے دل ہی دل میں گالیاں دینے لگا۔ پھر اس نے سلطان زنگی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا سر ایسے وقت دماغ میں نہ آئیں، بڑی خراب سچویشن ہے، آپ جائیں، میں خود آپ کے دماغ میں آؤں گا۔ پورس کا دماغ بدبو سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ سلطان زنگی ٹیلی پیتھی جانتا ہے اور کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا آقا بھی ہے جسے وہ سر کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ آخر اس نے فارغ ہونے کے بعد ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا تو پورس فوراً ہی باہر آ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ پھر بلی کے دماغ میں آ کر بولا لعنت ہے سلطان زنگی پر۔ بلی نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ ٹوائلٹ کا حال سنانے لگا۔ بلی ایک رسالے میں منہ چھپا کر ہنسی برداشت کرنے لگی۔ پھر اس نے پوچھا کیا وہ سچ مچ اس بوڑھی کی تصویر دیکھ کر رو رہا تھا؟ ہاں سچ مچ آنسوؤں سے رو رہا تھا، میں نے زندگی میں پہلا شخص دیکھا ہے جو 70 یا 80 سال کی بوڑھی سے عشق کر رہا ہے۔ پھر تو یہ احمق ہے، تم اسے الو بنا کر گمراہ کر کے جلد ہی میرے پاس آ سکو گے۔ میں تو ہر حال میں تمہارے پاس آؤں گا، مگر یہ ہے کون؟ اس کا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا آقا بھی ہے جسے یہ سر کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ یہ اور اس کا آقا جو بھی ہیں، تم نادیدہ رہ کر ان کی ہسٹری معلوم کر لو گے۔ کچھ اپنی باتیں کرو، پیار و محبت کی باتیں۔ وہ سلطان زنگی کو بھول کر اپنی باتیں کرنے لگے۔ طیارے کی پرواز استنبول میں 1 گھنٹے کے لیے ملتوی ہوئی۔ وہاں کچھ نئے مسافر آئے اور کچھ مسافر وہاں اتر گئے۔ سلطان زنگی بھی اپنا سامان اٹھا کر چلا گیا۔ وہ طیارہ پھر پرواز کرنے لگا۔ بلی نے کہا ہم خواہ مخواہ اسے اپنا دشمن سمجھ رہے تھے، اس کی منزل استنبول تھی۔ پورس نے کہا ٹیلی پیتھی جاننے والا کوئی بھی ہو دشمن ہی لگتا ہے۔ ویسے سلطان زنگی نے تجسس پیدا کر دیا ہے کہ آج معلوم ہوا کہ ترکی میں بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود ہیں۔ میں وہ دوا تیار کرنے کے بعد ترکی میں بھی اسپرے کروں گا، ابھی یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کون ہے۔ ان دونوں نے خیال خوانی کی پرواز کی، لیکن اس کے اندر پہنچتے ہی فوراً واپس آ گئے۔ وہ ٹوائلٹ کا دروازہ اندر سے بند کر رہا تھا۔ اس کے پیٹ میں پھر گڑبڑ شروع ہو گئی تھی۔ بلی نے ناگواری سے کہا شٹ، تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے سانس روک کر بگاتے ہیں، یہ ٹوائلٹ میں پہنچ کر بگاتا ہے۔ وہ دونوں صبر کرنے لگے، پھر انہوں نے آدھے گھنٹے
بعد اس سے رابطہ کیا۔ وہ ایک کار میں سفر کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ پورس نے کہا ابھی تو ہم اجنبی ہیں لیکن دوست بن سکتے ہیں۔ وہ بولا سوری میں کسی سے دوستی نہیں کرتا، جاؤ یہاں سے۔ بلی نے کہا سانس نہ روکنا، ہم سے کچھ باتیں کر لو۔ وہ بولا اچھا مسٹر اجنبی، میں نے دوستی سے انکار کیا تو کیا رشوت کے طور پر یہ لڑکی پیش کر رہے ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا تم مجھے اتنا گرا ہوا سمجھتے ہو؟ میں نہیں جانتا تم گرے ہوئے ہو یا گرنے والے ہو، مگر کان کھول کر سن لو، میں اپنی عذرا پر، اپنی محبت کے آثار قدیمہ پر لاکھوں جوان لڑکیاں قربان کر سکتا ہوں۔ آہ میری پیاری عذرا۔ یہ کہتے اس نے سانس روک لی۔ وہ دونوں اس کے دماغ سے نکل آئے۔ بلی نے کہا وہ تو کوئی پاگل ہے، تعجب ہے پاگل ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ پورس گہری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ بلی نے پوچھا خاموش کیوں ہو؟ جسے تم پاگل کہہ رہی ہو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور وہ پاگل نہیں ہو سکتا۔ مجھے بہت گہرا شخص لگ رہا ہے۔ اگر ممبئی جانا ضروری نہ ہوتا تو میں نادیدہ رہ کر اس کا پیچھا نہ چھوڑتا، اس کی جڑوں تک پہنچ جاتا۔ ابھی اسے دماغ سے نکال دو، جب دوا تیار ہو جائے گی تو ہم اسے اسپرے کرنے کے لیے استنبول جائیں گے۔ پہلے سلطان زنگی کو تلاش کر لیں گے، پھر اسے ٹیلی پیتھی سے محروم کریں گے۔ وہ ممبئی پہنچ گئے۔ بلی نے کہا ہم تمام سفر کے دوران میں محتاط رہے ہیں، ہمیں کوئی دشمن نظر نہیں آیا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گے، میرے ساتھ اپنے بنگلے میں چلو۔ بلی نے ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آ کر ایک ٹیکسی لی، پھر پورس کے ساتھ بیٹھ کر جوہو کی طرف جانے لگی۔ خیال خوانی کے ذریعے بولی آج میں بہت خوش ہوں، ہم دونوں آج سے ایک طرح کی زندگی شروع کرنے والے ہیں۔ میں بھی تمہارے لیے بہت تڑپتا رہا ہوں، تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا تھا۔ ٹیکسی بنگلے کے احاطے میں پہنچ گئی۔ بلی نے کرایہ ادا کر کے ٹیکسی والے کو رخصت کیا، پھر بنگلے کا دروازہ کھولا۔ پورس نے اندر آتے ہی نمودار ہو کر کہا ابھی میرے قریب نہ آنا۔ کیوں نہ آؤں؟ اگر ہم بہکنے لگیں گے تو کھانا اہم ضروریات کا سامان نہیں آ سکے گا۔ تم صرف آدھا گھنٹہ انتظار کرو، میں سامنے والے جنرل اسٹور سے ابھی سارا سامان لے کر آتا ہوں، بہتر ہے میرے آنے تک تم غسل کر لو۔ وہ چلا گیا۔ بلی ڈونا بنگلے کے تمام اندرونی دروازے کھول کر کمرے، کوریڈور اور ٹی وی لاؤنج وغیرہ کو دیکھنے لگی، پھر اٹیچی کیس سے اپنا ایک لباس نکال کر باتھ روم میں چلی گئی۔ یوں اسے پورس کے انتظار میں کوفت نہیں ہوئی، آسانی سے وقت گزر گیا۔ پورس ضرورت کی کچھ چیزیں اور اچھی خاصی کھانے کی چیزیں پیک کرا کے لے آیا تھا۔ وہ باتھ روم سے صرف ایک تولیہ لپیٹ کر بیڈ روم میں آئی تو پورس بھیگے ہوئے حسن کا نظارہ محبیت سے دیکھنے لگا۔ گورے گورے بدن پر پانی کی بوندیں شبنم کی طرح لرز رہی تھیں اور اوپر سے نیچے کی طرف پھسلتی جا رہی تھیں۔ وہ بھی پھسلتا ہوا اس کے پاس چلا آیا، دونوں بازو پھیلا کر اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ بلی نے اس کے سینے سے لگتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تو اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ پورس نے اچھل کر ذرا دور ہو کر دروازے کی طرف دیکھا، وہاں پارس کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے اس نے داڑھ میں دبی ہوئی گولی نگل لی، پھر مسکرا کر پارس کو دیکھا۔ پارس نے کہا اس خوش فہمی سے مسکرا رہے ہو جیسے نادیدہ ہو چکے ہو۔ پورس نے پریشان ہو کر پلٹ کر آئینے میں دیکھا، وہ نظر آ رہا تھا۔ پارس نے کہا میں پارس ہوں، پورس ہو، میرے ہم شکل ہو، پہلی بار سامنا ہو رہا ہے، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی شکل جی بھر کر دیکھنا چاہیے اور تم ہو کے نادیدہ بن جانا چاہتے ہو۔ پورس اپنی بدحواسی پر قابو پا چکا تھا، مسکرا کر بولا میں سمجھ گیا، تم نے یہاں آتے ہی نادیدہ بنانے والی گولیوں اور فلائنگ کیپسولوں کو دوا کے ذریعے نکارہ بنا دیا ہے۔ ہاں یہ دوا تمہاری ہی دی ہوئی سوغات ہے، تم نے خود کو ایماندار ظاہر کیا تھا اور کہا تھا کہ دوسروں کی طرح تمہاری نادیدہ بنانے والی گولیوں کا ذخیرہ بھی نکارہ ہو جائے گا۔ تم انصاف پسند ہو، دوسروں کی طرح خود کو بھی ان گولیوں سے محروم رکھو گے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، آج میں نے تمہاری گولیوں کو ضائع کر دیا ہے۔ ان کی باتوں کے دوران میں بلی ڈونا لباس پہن رہی تھی۔ پارس نے کہا میری ایمانداری دیکھو، تمہارے ساتھ اپنی گولیاں بھی ضائع کر چکا ہوں، ابھی اسپرے کرتے وقت میری گولیاں بھی ناکارہ ہو گئی ہیں۔ مرد ایسے ہوتے ہیں، نہ مردوں کی طرح نادیدہ ہو کر بھاگتے نہیں ہیں۔ اب ہم میں سے نہ کوئی نادیدہ ہوگا نہ کوئی بھاگ سکے گا۔ اس نے پلٹ کر دروازے کو بند کیا، کی ہول میں چابی لگی ہوئی تھی، اس نے چابی سے دروازے کو لاک کر دیا۔ پارس نے دروازے کو لاک کر دیا تھا، اب نہ کوئی باہر سے اندر آ سکتا تھا اور نہ اندر سے باہر جا سکتا تھا۔ ہاں ان دونوں میں سے جو زندہ رہ جاتا اسے باہر جانے کے لیے چابی مل جاتی۔
بڑی چیلنج والی سچویشن تھی۔ چیلنج صرف پورس کے لیے نہیں تھا، پارس کے لیے بھی تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی لمحے ہیرو سے زیرو بن سکتا تھا۔ پارس کی وہاں آمد کا انداز اور اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ کچھ کر گزرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے دوا سپرے کر کے ان نادیدہ گولیوں کو نکارہ بنا چکا تھا۔ گولیاں دونوں کے پاس تھیں، دونوں نادیدہ بن سکتے تھے، لیکن پارس نے پورس کے ساتھ اپنا بھی نقصان کیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے چھپ کر نہیں رہ سکتے تھے۔ اب گویا روبرو مردانہ وار مقابلہ تھا۔ پورس نے مسکرا کر کہا، مانتا ہوں تم نے اپنی موت کا ڈرامہ بڑی خوبصورتی سے پلے کیا تھا۔ میں تو کیا تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے دھوکہ کھا گئے، اور میں نے ایسا زبردست دھوکہ کھایا کہ تمہیں مردہ سمجھ کر تم سے بالکل ہی غافل رہا۔ ہاں، میری پلاننگ یہی تھی، تم میری طرف سے اتنے غافل ہو جاؤ کہ میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو تم مطمئن ہو کر بلی ڈونا کے ساتھ ہنی مون منانے یہاں نہ آتے۔ وہ مسکرا کر بولا، ہنی مون تو ضرور مناؤں گا، مجھے خود پر اتنا اعتماد ہے کہ تم یہاں سے ٹوٹ کر جاؤ گے۔ بلی ڈونا تمہارے نصیب میں نہیں ہے، تمہارا خیال ہے تم نے اسے مجھ سے چھین لیا ہے۔ نہیں، بے وفا عورت کو کوئی کسی سے چھینتا نہیں ہے، وہ خود ہی ایک سے دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم اسے اپنی طرف مائل کرنے کے بعد سے اب تک ایک رات تو کیا ایک گھنٹہ بھی نہ گزار سکے۔ آج موقع مل رہا تھا، لیکن میں کباب میں ہڈی بن کر چلا آیا ہوں۔ پورس نے کہا، میں کباب سے ہڈی نکالنا جانتا ہوں، اگر ہڈی نہ نکلے تو اسے چباک دیتا ہوں۔ یہ تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، لیکن مقابلے کا مزہ تب آئے گا جب ہم تمام غیر معمولی صلاحیتوں سے خالی ہو جائیں، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہ رہے۔ پورس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ پارس نے جیب سے ایک کین نکال کر کہا، ہمارے پاس ٹیلی پیتھی کا ہتھیار ہے۔ پورس اس کین کو دیکھتے ہی چونک گیا، یہ کیا ہے؟ تم اس کین کا ڈیزائن دیکھ کر ہی سمجھ گئے ہو کہ اس میں وہ دوا ہے جو ٹیلی پیتھی کے علم کو مٹا دیتی ہے۔ پورس نے کہا، او گاڈ، اب پتہ چلا کہ یہ دوا تم نے میری لیبارٹری سے چرائی تھی۔ تم نے خود کو مردہ ظاہر کر کے بہت سے فائدے اٹھائے ہیں۔ ایک تو مجھے اپنی طرف سے غافل رکھا، دوسرے یہ کہ میری تیار کردہ تمام دواؤں کے ساتھ ان کا فارمولہ بھی چرا کر لے گئے۔ یہ تمہیں رفتہ رفتہ پتہ چلے گا کہ میں کہتا کیا ہوں، کرتا کیا ہوں، پھر کرتا کیا ہوں اور ہوتا کیا ہے۔ اب یہی دیکھو کہ پہلے میں نے تمہاری نادیدہ گولیوں کے ساتھ اپنی گولیاں بھی ضائع کر دیں، اب یہ دوا سپرے کروں گا تو تمہارے ساتھ میں بھی ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم ہو جاؤں گا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس کین کو جیب میں رکھ لو، ہم دونوں کو اس علم سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ بلی ڈونا بڑی دیر سے خاموش تھی، ان دونوں کو تشویش بری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، دونوں ہی فولادی ارادوں کے مالک ہیں، پتہ نہیں ان کے ٹکرانے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ وہ دونوں اب تک جو کہہ رہے تھے اور آئندہ جو کرنے والے تھے، اس سے بلی ڈونا کو کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ وہ دونوں ہی اس کے عاشق تھے، ان میں سے ایک مرنے والا تھا اور دوسرا سلامت رہنے والا تھا۔ اس طرح منافع کے طور پر اسے ایک عاشق تو مل ہی جاتا، لیکن جب اس نے ٹیلی پیتھی کو مٹانے والی دوا پارس کے ہاتھ میں دیکھی تو ایک دم سے اچھل پڑی، چیخ کر بولی، نہیں پارس، نہیں، دوا سپرے نہ کرنا، یہ تو سوچو تم دونوں کے ساتھ میری ٹیلی پیتھی کا علم بھی ختم ہو جائے گا۔ پارس نے کہا، یہ تو پرانی کہاوت ہے کہ گئیوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، میں التجا کرتی ہوں، اسے سپرے نہ کرنا، تم دونوں مجھے چاہتے ہو، اپنے جھگڑے میں میرا نقصان نہ کرو۔ پارس نے کہا، دو ملاؤں میں مرغی حرام ہوتی ہے، ہم ملاؤں کے درمیان تم بھی حرام ہونے والی ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں کو انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، مجھ سے اتنی محبت کا سبب دو، مجھے کہیں دور چلے جانے دو۔ پورس نے گہری سنجیدگی سے پارس سے کہا، ہمارے درمیان کبھی دوستی نہیں رہی، لیکن دشمنی بھی اتنی گہری نہیں ہے کہ مجھ سے ٹیلی پیتھی کا علم چھیننے کے لیے تم خود بھی اس علم سے محروم ہو جاؤ۔ یہ سراسر تمہاری نادانی ہوگی۔ میں اپنے نفع نقصان کو تم سے زیادہ سمجھتا ہوں، کسی کو موت کی سزا دینے سے پہلے اس کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ تم آخری بار خیال خوانی کے ذریعے کسی سے بات کرنا چاہتے ہو یا کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہو تو میں تمہیں 3 منٹ کی مہلت دے رہا ہوں۔ بلی ڈونا جلدی سے بولی، میری آخری خواہش پوری کر دو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ عشق میں قربانی دی جاتی ہے، بھاگنے کی بات نہ کرو۔ جو عورت بے وفا ہوتی ہے وہ ایک عاشق کو چھوڑتی ہے، تو تم 2 عاشقوں کو چھوڑ کر بھاگنا چاہتی ہو، کتنے شرم کی بات ہے۔ ان کی باتوں کے دوران میں پورس نے اچانک پارس کے ہاتھ
ہاتھ پر ایک لات ماری، وہ کین اس کے ہاتھ سے نکل کر فضا میں بلند ہوا۔ ان تینوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ایک دوسرے سے پہلے اسے کیچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن وہ بلی ڈونا کی طرف آیا، اس نے اچھل کر اسے کیچ کر لیا۔ پورس نے کہا، بلی اسے اپنے پاس رکھو، پارس کے ہاتھ نہ لگنے دو۔ پارس اس کین کو چھیننے کے لیے بلی کی طرف لپکا، پورس اچھل کر ان کے درمیان آ گیا، اس نے گھوم کر ایک کک ماری۔ پارس نے خود کو بچاتے ہوئے اس پر حملہ کیا، پھر دونوں میں باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ بلی ایک جگہ دیوار سے چپک کر کھڑی ہو گئی، اس نے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے کین کو چھپا لیا، ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھتی رہی، دل میں دعائیں مانگتی رہی کہ پورس کا پلڑا بھاری رہے، وہ پارس پر غالب آ جائے تاکہ وہ کین اس کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ ان دونوں کے لڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ ہار جیت کا فیصلہ دیر سے ہوگا۔ وہ دونوں بڑی مہارت سے ایک دوسرے کے حملے کو ناکام بنا رہے تھے، کبھی کبھی پارس کا حملہ کامیاب ہو جاتا تھا، وہ کامیاب حملے کرتا ہوا بلی تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن پورس پھر دیوار بن جاتا تھا۔ آخر ایک بار پارس کی ایک زبردست ٹھوکر اس کے منہ پر پڑی، وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ایک کرسی سے ٹکرا کر فرش پر گر پڑا۔